بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اہل کتاب اور جزیے کا تذکرہ بھی آ گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ مشرکین مکہ نے بھی شرک کیا تھا، اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، معاذ اللہ۔ اہل کتاب نے بھی بدترین شرکیہ رویہ اختیار کیا کہ پیغمبروں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، معاذ اللہ۔ ذالک قولهم بافواہہم، یہ باتیں ان کی منہ کی کہی ہوئی، یضاہون قول الذین کفروا من قبل، یہ نقل کرتے ہیں پہلے کافروں کی بات کی، ماضی کے گزرے ہوئے مشرکین ان کے تصورات ان میں بھی آ گئے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ انا یؤفکون، کہاں یہ بہکے جا رہے ہیں۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ، پیغمبروں کی بات کو ماننے کا دعویٰ اور خدا کے بیٹے قرار دیتے، معاذ اللہ، اتنا بدترین شرکیہ طرز عمل۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لیے اپنے علماء اور اپنے درویش کو رب اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی خدا کی خدائی میں شریک کر ڈالا۔ عدی بن حاتم، حاتم تائی مشہور، ان کے بیٹے عدی ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، ہم نے کیسے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا؟ فرمایا کہ تمہارے علماء جو کہتے حلال تم مانتے، ہاں جی مانتے، جو کہتے حرام تو مانتے، تو وہ علماء اپنی منچاہی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتے، حلال و حرام کا اختیار انہوں نے لے کر رکھا تھا۔ یہ ہے اللہ کے سوا رب قرار دینا۔ تو حلت حرمت، حلال قرار دینا، حرام قرار دینا اختیار کس کا؟ اللہ۔ حاکمیت حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس میں کسی کو شریک کیا جا رہا ہے تو تم اللہ کے سوا رب تراش رہے ہو، معاذ اللہ۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا لی اپنے علماء اپنے درویشوں کو رب اللہ کے سوا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ وما امروا الا ليعبدوا الہ واحدا، اور انہیں حکم تو فقط یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ معبود واحد ہی کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ تو اس کے بغیر نہیں رہے گا مگر یہ کہ اپنے نور کو مکمل فرما دے، چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ کس کی طرف اشارہ؟ یہ یہود کی طرف اشارہ۔ خفیہ سازشیں کرتے، یہود کبھی سامنے نہ آئے، میدان میں نہیں آئے، پیچھے بیٹھ کر انہوں نے سازشیں کی۔ ہاں میدان میں مشرک آئے ہیں دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی یہودی پیچھے بیٹھ کے سازشیں کرتے، سامنے مسیحیت کے ماننے والوں کو رکھتے ہیں۔ یہ نقطہ کئی مرتبہ پیش کیا جا چکا۔ بہرحال سازشیں کتنی کر لیں، اللہ فرما رہے پھونکے ہیں، ارے سورج نکل آئے، کو پھونک مارے تو کیا سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، رک سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ اللہ کے نور یعنی اللہ کے دین کو مٹانے کی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اس کو مکمل فرما کر رہے گا۔ آگے بتایا جا رہا ہے اللہ نے بھیجا ہی اپنے رسول کو اس کام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کا دین غالب کرنے کی جد و جہد فرمائیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق، دین حق، دین اسلام، مکمل ضابطہ حیات دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل دین یعنی کل سسٹم آف لائف، کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے نبی مکرم علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے اعتبار سے، اور یہ بات 3 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ یہاں سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، پھر سورہ فتح 26 پارہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، اور پھر سورہ صف 28 پارہ، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں یہ بات آئے گی۔ حضور کو قرآن عطا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اسلام عطا ہوا، کیوں؟ آپ نظام زندگی پر اس دین حق کو غالب فرما دیں۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، صرف کتابوں میں چھاپ دینے کے لیے نہیں آیا، صرف ٹیلی کاسٹ کر دینے کے لیے نہیں آیا، اس کے احکامات کو بس بیان کر دیا جائے، یہ سب ضروری ہے، مگر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد حضور کا مشن رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 برس کی محنت، قرآن پاک حضور کی سیرت کو بھی بیان فرماتا ہے۔ بدر کا بیان آ گیا، احد کا بیان آ گیا، سورہ احزاب میں احزاب کا ذکر آئے گا، فتح مکہ کا اشارہ ہمارے سامنے آ گیا، تبوک کا بیان آگے آئے گا۔ یہ ساری محنتیں مکہ مکرمہ کی، مدینہ شریف کی محنتیں 23 برس کی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اور یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اپنے غلبہ چاہتا ہے، اور یہ ذمہ داری آج امت کے کاندھوں پر ہے۔ سورہ
شورا آیت نمبر 13 ہمیں حکم ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی 23 برس کی محنت اس کام کے لیے تھی۔ مملکت خداداد پاکستان اسی لیے ہم نے حاصل کی تھی مملکت کہ یہاں پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو، اور پوری زمین پر قیامت سے قبل اللہ کا دین غالب ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی واضح بشارات ہیں، انشاءاللہ آئندہ سورہ نور آیت نمبر 55 کے مطالعے میں اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے مطالعے میں ان احادیث کا کوئی ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ حضور کا مشن بیان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ علماء سو کا بیان آ رہا ہے، اور دین کے نام پر لوگوں کا استحصال کرنے والے، ان کو لوٹنے والے، استحصال کرنے والے، ایکسپلائٹیشن کرنے والے ان کا ذکر آ رہا ہے، اور مال بٹور کر من چاہی باتیں لوگوں کو ان کو بتاتے تھے، جیسے کہ علماء یہود نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی تورات میں، اور اسی طرح پہ ٹکٹ بانٹتے ہیں، اتنا دے دو تو تمہیں جنت مل جائے گی، استغفر اللہ۔ مسیحیت کے پریسٹ اس طرح کے تصورات رکھتے ہیں، تمہارا معاملہ بڑا مشکل ہے، اگر $10 بلین ہو جائیں تو تمہاری جنت پکی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو دین کے نام پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے اندر۔ علماء سو کا ذکر ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ خوشخبری کا لفظ بھی طنز کے طور پر ہے، ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات، ان کی ذلت میں اضافہ۔ ان کے لیے اگر کوئی بشارت ہے تو وہ دردناک عذاب کی۔ کون؟ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ کل فرمایا یوم یحمى علیها فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جس دن ہم اس مال کو دہکائیں گے جہنم کی آگ میں، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا خزانوں کو، پس مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سخت عذاب کا بیان آ رہا ہے مال جمع کرنے والوں اور خرچ نہ کرنے والوں کے لیے۔ مال جو بندے کے پاس، حلال کی بات ہو رہی، حرام کے تو ہیں انگارے، حرام کا مال تو ہے جہنم کے انگارے۔ اللہ نے جو اس میں تقاضے کم از کم رکھے وہ تو لازم ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، جی اسی طرح وہ جو واجب صدقات، صدقہ فطر وغیرہ ان کو ادا کرنا، یہ تو کم از کم تقاضا ہے، اور اہل علم نے فرمایا کہ جو یہ ادا نہیں کرتے ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرمائے مال دہکایا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا کبھی مانگنے والوں کو دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو چہرے پر ناگواری آتی ہے، پھر کچھ لوگ منہ ذرا سا پھیرتے ہیں تو پہلو کا ذکر آیا، پہلو کو داغا جائے گا، اور بالکل منہ موڑ کر پیٹ دکھا دیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، مانگنے والوں کو نہیں دیتے۔ مانگنے والے پروفیشنل نہ ہوں، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی بات ہو رہی ہے، اور پوری پیٹ دکھاتے، پیٹ کو بھی داغا جائے گا۔ یہ 3 اعضاء کا ذکر آیا، پیشانی، پہلو اور پیٹ، اس کو داغا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ڈے 1 سے جب آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا 12 مہینے، اور ان میں 4 حرمت والے، وہ ہم پہلے پڑھ آئے، رجب، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ و محرم کے 4 مہینے۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، ان مہینوں کی جو حرمت والے مہینوں کی قدر کرو، ان کی حرمت کو برقرار رکھو، اور مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرو، یہ ذکر ابھی آگے آئے گا۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور اے مسلمانوں تم سب کے سب مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ سب کے سب تم سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کا حکم ہے، شرائط کے ساتھ، شرائط پوری ہوں گی قتال کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو مہینے حرمت والے تھے، عربوں میں ان کی حرمت موجود تھی، تقدس تھا، لیکن وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے، جس کو نسی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما،
یہ جو مہینے کا ہٹا کر آگے پیچھے کرنا ہے یہ کفر میں اضافہ ہے، اس سے کافر گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ اسے یعنی ایک مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام کر لیتے ہیں، لیواتیو عدتا ما حرم اللہ، تاکہ گنتی اس کی پوری کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا 4 مہینے والی، فیحلوا ما حرم اللہ، پس وہ حلال کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب ہوتا کیا تھا، کہیں کسی سے بدلہ لینا ہے تو چلو بھائی یہ رجب نہیں ہے یہ شعبان ہے، رجب بعد میں آ جائے گا جی۔ کبھی کہتے ہیں کہ ذرا موسم اچھے موسم کے اندر حج کا معاملہ رہے تو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ آگے پیچھے کون کرتا تھا؟ یہ باقاعدہ ایک گروہ تھا، ایک طبقہ تھا جس کے یہ اختیارات تھے، ہاں، کوئی کھلانے والا حاجیوں کو، کوئی پلانے والا، کوئی بیت اللہ کی نگرانی کا فلاں کام کرنے والا، تو کوئی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے والا۔ یہ مذہب کے نام پر لوٹ مار کرنے والے ڈاکو ہوتے تھے اور ان کو پیسے کھلا کر مہینہ آگے پیچھے کرتے تھے اور جس سے جنگ کرنے اس سے جا کے جنگ کر کے اپنا بدلے لے لیا کرتے تھے۔ تو کبھی جنگ و جدال کے لیے، کبھی حج کو ایک ہی موسم میں رکھنے کے لیے، آسانیاں کرنے کے لیے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تھے مہینوں کو۔ کرنے والے کچھ لوگ تھے جن کے پاس یہ اختیارات تھے، باقی لوگ رشوتیں پہنچا کر یہ کام کرواتے تھے، اور یہ مذہب کے نام پر بدترین استحصال کی ایک اور نشانی آ گئی۔ اب ایک سوال آتا ہے، ہم بھی تو حرمت والے مہینوں کی حرمت کے قائل ہیں اور ہمارے قمری مہینے کے اعتبار سے بہت سارے احکامات کا معاملہ جڑا ہوا ہے، تو ایک خوبصورت بات کیا ہوئی، حجۃ الوداع کا موقع، نبی مکرم علیہ السلام خطبہ عطا فرما رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج زمانہ گھوم کر وہیں آ گیا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا۔ یہ جو ترتیب بدلتی رہتی تھی، رجب آگے کر دیا، ذی القعدہ پہلے کر دیا، محرم کو آگے کر دیا، ذی الحجہ کو فلاں کر دیا، یہ جو بدلتے رہے، تبدیلی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آج کائنات کو وہیں پر لے کر آ گیا جس دن زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا۔ گویا ختم نبوت ہوئی، دین کی تکمیل کا معاملہ ہوا، اور ان معاملات کو بھی حضور پر آ کر اللہ تعالیٰ نے سیٹ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ان کا معاملہ کیا تھا؟ جس کو چاہ حلال کیا، جس کو چاہ حرام کیا۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل اندازی، یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ یہ بات ہم سورہ انعام میں بھی سمجھ کر آ چکے ہیں۔ فرمایا زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال انہیں مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ برائی مطلب برائی کے اندر ہی لطف آ رہا ہے، برائی کے اندر ہی ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بھی بہت بڑے دھوکے میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، یہاں پر آ کر سورہ توبہ کے 5 رکوع مکمل ہوئے، سرزمین عرب کے حوالے سے گفتگو آ گئی، آخری الٹیمیٹم کا بیان آ گیا، جزیے والے آپشن کا ذکر بھی آ گیا، 2 ٹوک بات بھی کہہ دی گئی، توبہ کا اختیار آپشن بھی بتا دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حضور نبی اکرم علیہ السلام کے مشن کا بیان کہ اللہ کا دین غالب فرما دیں، یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سن 8 ہجری میں مکہ بالفعل مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ کا دین غالب ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ سرزمین عرب پر فتح مکہ، پھر اس کے بعد طائف اور حنین کی فتوحات، اللہ کا دین عرب کی حد تک غالب ہو گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام صرف عربوں کے لیے رسول تھوڑے ہی ہیں، سارے انسانوں کے لیے، اور حضور کی رسالت صرف اس دور کے لیے تھوڑی ہی تھی، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور یہ مشن آگے بڑھے گا۔ اب مشن آگے بڑھ رہا ہے اور بیرون عرب اس انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع اور ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ روم کی سلطنت، عرب سے باہر کا معاملہ، وہاں سے سازشیں ہوئی ہیں، اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کو معلوم بھی ہوا، ہرقل جو کہ وہاں کا بادشاہ تھا وہ تیاریاں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت آگے بڑھ کر اس معاملے کو طے کیا، اور آپ نے تیاری فرمائی اور آپ نے پکارا ہے، اور یہ واحد موقع ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جب نفیر عام کا معاملہ، ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا۔ مردوں کی بات ہو رہی، ہر ایک کا نکلنا لازم، سوائے اس کے کہ معذور ہوں، بیمار ہو تو بات الگ ہے۔ اب تک نفیر عام نہیں، ہر ایک کا نکلنا اب لازم کیا گیا، اور یہ جیش العسرہ کہلاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا معاملہ سن 9 ہجری کے بعد سلطنت روما کے خلاف عرب سے باہر نکل کر، جیش العسرہ بڑا مشکل حالات والا یہ جیش اور لشکر تھا، 30,000 کا لشکر، یہ سب سے بڑا لشکر ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 800 میل کا فاصلہ بھی تھا، گرمی بڑی شدید تھی، کھجور کی فصل تیار کھڑی ہے، چھوڑ کر جانا ہے اس کو، اللہ اکبر، محنتیں چھوڑ دو اپنے یہاں پر، آؤ اللہ کی راہ میں نکلنے کا معاملہ۔
کھجور کی فصل تیار ہے، گرمی شدید ہے، 800 میل کا سفر ہے، سلطنت روما اس وقت کی سو کال سپر پاور، اس سے ٹکرانے کی بات ہے، جان جاتی ہوئی نظر آئی تھی منافقین کو، تو ان منافقین کا ذکر بھی اس مقام پر آئے گا۔ اور سواریاں بھی بہت کم تھیں، ایک ایک اونٹ پر 18 افراد باری باری سوار ہوتے تھے، ایک کھجور ملتی تھی 3 افراد کو 24 گھنٹے میں، ایک دن میں کم و بیش، اور کبھی کبھی سوکھے پتھے کھانے کی بھی نوبت آئی ہے، اور کبھی اونٹوں کو نہر کر کے جو ان کے اندر پانی سٹور ہوتا ہے اس کو پینے کی نوبت بھی آئی، بڑی مشقتوں کا معاملہ۔ اور اس موقع پر منافقین کا نفاق بھی کھل کر آیا، اور 2 ٹوک بات منافقین کے حوالے سے اب سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے لیے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی اس سلسلہ کلام میں آئے گا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے سورہ توبہ کا مطالعہ کرتے ہیں مزید، 6 رکوع سے لے کے آخر تک 11 رکوع ہیں، اور اکثر بیان غزوہ تبوک کے تعلق سے انشاءاللہ آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوچ کرو تو تم گرے جاتے ہو زمین پر، مراد ہے کہ سستی کاہلی دکھاتے ہو۔ اور رضیتم الحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، دنیا تم ترجیح دیتے ہو اس کو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو کچھ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی قلیل۔ ٹون بتا دیتی کہ رخ کس کی طرف ہے، وہ منافقین جو نکلنے سے فرار اختیار کر رہے تھے۔ ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے، سچے ایمان والے بھی شامل ہوتے ہیں، اور کبھی انداز خطاب بتاتا ہے کہ جھوٹے دعوے دار منافقین ان کو سرزنش کی جا رہی ہے۔ فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم راہ خدا میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، اور تمہارے سوا کوئی اور قوم بدلے میں اللہ لے آئے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہ کر سکو گے، تمہیں مٹا کر اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہی الفاظ آگے آ رہے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم ان نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما چکا، جبکہ کافروں نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو مراد ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دوسرے تھے 2 میں سے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرما رہے تھے، لا تحزن، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا یہ ساتھ ملا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا ہجرت کی رات؟ سبحان اللہ، حضور کے ساتھ صدیق اکبر غار ثور کا واقعہ ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا، یاد آ گیا، اور ساری تکلیفیں جھیلی ہیں صدیق اکبر نے۔ ہاں کفار تعاقب کرتے ہوئے تو کچھ پریشانی ہو رہی، کس بات کی؟ میرے حضور کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ پریشان نہ ہو، لا تحزن، قرآن پاک کے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ مت غمزدہ مت ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں کیا ذکر آتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ کیا حضور کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو اللہ تعالیٰ نے اوپر اپنی تسکین نازل فرمائی، سکون کی کیفیت، اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی کہ جو تم نے نہیں دیکھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، ان کا تعاقب ناکام ہوا، حضور کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ اس کا بول بالا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب نکلنے پر زور دیا جا رہا ہے کیونکہ نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری، مراد تیاری کم یا زیادہ، سامان کم یا زیادہ، سواری ہے یا نہیں ہے، طبیعت آمادہ ہے نہیں، اب تو نکلنا ہی پڑے گا، نکلو اللہ کے راہ میں۔ انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو یا بھاری، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اور اگر تم جانو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ یعنی منافقین آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں دور نظر آیا راستہ، بڑی مسافت طویل تھی، اگر مال سامنے ہوتا رال ٹپکتی فوراً آپ کے پیچھے نبی علیہ السلام آ جاتے۔ منافقین کا بیان، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور اے مسلمانوں تمہارے ساتھ نکلتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔
جھوٹے تو تھے، اب آ کے حضور کے پاس جھوٹے بہانے بناتے، اس کا تذکرہ۔ عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ نے اے نبی علیہ السلام آپ سے درگزر فرمایا۔ لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ حضور کی نرمی طبیعت کی آپ نے اجازت دے دی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی تو کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا، کون سچا اور کون جھوٹا ہے ایمان کے دعوے دار ہونے کے اعتبار سے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم، آپ سے وہ لوگ رخصت نہیں مانگتے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین سے خوب واقف ہے۔ اب نفیر عام ہے نا، تو سچے ایمان والوں کے لیے اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو ہر ایک کا نکلنا لازم ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے رخصت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں پس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ یہ منافقین کا ذکر۔ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدۃ، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیار کرتے، کچھ سامان کچھ سواری تیار کرتے، معاملات کو نمٹاتے اور تیار رہتے۔ عام حالات میں کہیں دینی جماعتیں ہوتی ہیں، دینی تقاضے ہوتے ہیں، وہ بھائی چھٹی تو لینی پڑے گی نا، چھٹی اپلائی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اینڈ سو آن، تو معاملات کو تو نمٹاتے، اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش تو کرتے۔ ولو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ضرور تیار کرتے کچھ سامان۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ناپسند فرمایا، پس ان کو روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب جب یہ خود بہانے بازی پر آگے تو اللہ نے ان کا نکلنا پسند ہی نہ کیا، کیوں؟ اس کی بھی وجہ آگے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور اگر اے مسلمانوں وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارے لیے خرابی کے سوا کچھ نہ بڑھاتے اور تمہارے درمیان دوڑتے پھرتے تمہارے لیے بگاڑ چاہتے ہوئے۔ انہوں نے نقصان کے سوا کچھ نہیں کرنا تھا، احد میں بھی 300 الگ ہوئے تو نقصان ہی کر رہے تھے نا، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اگر نکلتے تو بگاڑ ہی پیدا کرتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے، وہ جاسوسی کر کے مسلمانوں کے درمیان کی باتیں منافقوں کو پہنچاتے پھر وہ سازشیں کرتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یقیناً انہوں نے چاہا تھا اس سے قبل بھی بگاڑ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاملات میں الٹ پھیر کرنا چاہا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آ گیا اور وہ ناخوش رہے۔ اللہ کی مدد آتی چلے گی مسلمانوں کے لیے، ان منافقین کی سازشیں اور چاہتیں ناکام۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کوئی ہے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ ایک منافق کا ذکر آتا ہے، کہتا ہے کہ روم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں خواتین بڑی حسن والی ہوتی ہیں، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرما رہے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ آزمائش میں تو پڑ چکے، تم گھر بیٹھے رہو اور اللہ کے رسول راہ خدا میں جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلیں، اس سے بڑی تمہارے لیے تباہی بربادی کا عالم کیا ہوگا۔ وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ام تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر اے نبی علیہ السلام آپ کو کوئی بھلائی پہنچے ان منافقین کو بری لگتی ہے معاذ اللہ۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلِ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تو جان بچی، ہم نہیں گئے، استغفر اللہ۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہمیں تو ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لکھ دیا، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس۔ ہوا مولانا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، پشپنا ہے، کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کر کے دعا کر لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ قرآن پاک سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرما. اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت مزید نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مزید بندگی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے. اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.